بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ آج نومبر کی 7 تاریخ ہے اور دن بروز جمعۃ المبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جمعہ مبارک کرے۔ آج میں نے ابھی جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو اسے کہتے ہیں عربی میں صلاۃ۔ یہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ہر صورت میں سورہ فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے، تو اس کو صلاۃ کہتے ہیں، جس کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے، اردو میں نہیں، فارسی زبان میں صلاۃ کا نماز، نون میم الف سے نماز، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے نماز، اردو کا نہیں ہے۔ تو یہ صلاۃ قرآن مجید میں آئی ہے، واقم الصلاۃ، کہ صلاۃ نماز قائم کریں۔ یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، تو اس سے مجھے نماز سے علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ نماز کے بارے میں علامہ صاحب نے شعر کہا۔ تو یہ جو میں نے پڑھا ہے سورہ فاتحہ، تو یہ آپ کو ہر نماز میں پڑھنی پڑتی ہے۔ تو اس میں سورہ فاتحہ میں ایک چیز آتی ہے کہ اہدنا الصراط مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، جیسے آپ کرتے ہیں اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو آگے ایک چیز آتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ ابھی ہم کھڑے ہیں مسجد میں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ جب ہم نماز پڑھ چکیں گے تو اب ہم مسجد سے باہر جا کے سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ اگلی آیت میں ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، نبیوں پر، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، آج کے نیک لوگ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا۔ آمین۔ یہ ہے نماز، بڑی سمپل سی بات، سادہ سی بات ہے کہ یہ آپ نے دعا مانگی ہے۔ سورہ فاتحہ دراصل دعا ہے کہ اس میں جو میجر چیز، بڑی چیز، اہم چیز ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ تو سیدھے یہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے ہاں 5 وقت جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہم یہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے۔ اب ہم نے باہر جا کے نماز پڑھنے کے بعد یہ ہم نے پڑھی ہے، یہ ہم نے پڑھی ہے۔ جیسے آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، عمل تو آپ بعد میں کریں گے، ایسے آپ نماز پڑھتے ہیں، عمل تو آپ نے مسجد سے باہر جا کے کرنا ہے۔ تو یہ ہم نے جا کے باہر یہ ہم نے نماز پڑھی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو باہر جا کے مسجد میں جو قرآن میں آتا ہے واقم الصلاۃ، کہ صلاۃ نماز قائم کریں۔ اب مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد ہم نے مسجد سے باہر جا کے نماز کو قائم کرنا ہے کہ سیدھے راست۔ بے شک نماز برائیوں سے روک دیتی ہے۔ اب آپ نے مسجد میں کھڑے ہیں، برائیاں نہیں کر رہے، اب مسجد سے باہر جائیں گے،
لوگوں میں ملیں گے، گھر بار دکاندار، آپ اگر جاب کر تو اب آپ نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے، سچ بولنا ہے، بد اخلاقی نہیں کرنی، رزق حلال کھانا ہے، بددیانتی نہیں کرنی، لالچ نہیں رکھنی، خوف نہیں رکھنا۔ اللہ کے قرآن مجید کا جو رستہ مسلمانوں کو، انسانوں کو بتایا گیا، اس رستے پہ آپ لوگوں نے چلنا ہے۔ تو یہ آپ جب راستے پہ چلیں گے، سیدھے راستے پہ چلیں گے، تو اس کو کہتے ہیں آپ نے نماز قائم کر دی، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، آپ نے نماز قائم کرنی اور زکوٰۃ ادا کرنی۔ یہ ہے قرآن نماز، کہ آپ کیا برائیوں سے رک رہے ہیں۔ اگر نہیں رک رہے تو سمجھیں کہ دن الصراط، آپ سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے، تو آپ کی نمازیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لعنت کے طور پہ آپ کے منہ پہ مار دے گا، کہ آپ چونکہ جو کہہ کے آتے ہیں، دعا مانگ کے آتے ہیں، یا اللہ دن الصراط، اور مجھے سیدھے راستے، جب آپ سیدھے راستے پہ نہیں چلیں گے تو وہ نماز ضائع ہو جائے گی۔ جب آپ ڈاکٹر کی دوائی کھاتے ہیں تو اسے آرام نہیں آتا، اس کی ہدایت پہ ڈاکٹر عمل نہیں کرتے، تو وہ آپ کی دوائیاں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ کی نماز ضائع ہو جاتی ہے اگر آپ باہر جا کے عمل نہیں کرتے۔ تو عمل جب آپ کریں گے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جہنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ انسان جو ہے اپنی فطرت میں نہ فرشتہ ہے نہ شیطان ہے، جب عمل کرے گا تو یہ انسان بنے گا۔ یہ عمل کرے گا اچھا تو جنت میں جائے گا، تو غلط کرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ تو یہ بڑی سمپل سی بات آپ نے میں آج نماز کے بارے میں یہ عرض کر دیا کہ ملا کو تو آپ چھوڑیں نا، مولوی کو، وہ تو کہے گا آپ نماز پڑھیں ثواب ہوگا، یہ تو مولوی کہہ رہا ہے۔ قرآن بھی ثواب کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ ذرا بات غور سے سنیں، مولوی کے چکر مکر فریب دھوکے میں نہیں آنا جو مولوی کہتا ہے۔ یہ رزق حلال نہیں کھاتا مولوی، نبی کریم 5 وقت نماز پڑھاتے تھے، پیسے نہیں لیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں چندے کی صندوقڑی نہیں رکھی ہوتی تھی۔ یہ مولوی کی غلط باتوں میں آپ نے نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ قرآن بھی ثواب کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے۔ آپ قرآن کو جب شروع کرتے ہیں الف لام میم سے، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ آپ جو کتاب ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، ثواب کی کتاب نہیں، مردوں کی کتاب نہیں، زندہ انسانوں کی کتاب ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ زندہ انسان ہی نماز پڑھتا ہے مسجد میں، مردہ نہیں پڑھتا۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ نے نماز کو قائم کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، آپ نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ آپ نے لالچ نہیں رکھنی، آپ نے وعدہ خلافی نہیں کرنی، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے دھوکہ نہیں دینا، آپ نے غلط برائیوں والے کام نہیں کرنے۔ برائیوں والے، بے شک نماز برائیوں سے روک دیتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد آپ برائیوں سے رک گئے ہیں تو آپ کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ برائیوں سے نہیں رک رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، چکر مکر فریب کر رہے ہیں، تو آپ کی نمازوں کا کوئی اثر نہیں، اللہ کو آپ کی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کو خود ضرورت ہے نماز کی، کہ آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے، اللہ کا حکم مانیں گے، یہ ثواب بھی نہیں۔ آپ نے اس لیے نماز پڑھنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے آپ پہ فرض کر دی ہے نماز، سچ بھی فرض کر دی ہے، رزق حلال بھی فرض کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ حق بات امام حسین کی طرح کہنی بھی فرض، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ صرف فرض نہیں، پورا قرآن پاک فرض ہے آپ پہ۔ یہ مولوی کہتا ہے 5 چیزیں، 5 فرض، یہ 5 ارکان فرض ہیں، باقی قرآن نہیں فرض؟ کیا برائیوں سے رک جانا فرض نہیں ہے؟ یہ مولوی کے چکر مکر میں نہیں آنا۔ آپ نے اس سے کام لینا ہے، دماغ سے، عقل سے، سوچ سے، غور و فکر سے آپ نے کرنا ہے، سوچنا ہے۔ مولوی نے آپ نے نہ تو جنت کا ٹکٹ دینا ہے، نہ قیامت والے دن مولوی نے آپ کو بچانا ہے۔ وہ فرقے والا مولوی ہے، وہ وہابی ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، چکڑ، یہ مولوی ہیں۔ آپ نے فرقوں کے چکر سے باہر نکلنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، بس اللہ کی۔ اللہ نے آپ کا نام قرآن میں مسلمان رکھا ہے، آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کا آج کا جو میرا میسج ہے وہ ہے نماز، کہ بے شک نماز برائیوں سے روک دیتی ہے۔ اگر آپ برائیوں سے نہیں رک رہے تو نماز آپ کی ضائع، اللہ قیامت کے دن لعنت کے طور پہ انسانوں کے منہ پہ مارے گا۔
آپ برائیاں بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کا اثر، آپ دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، آپ صحت مند نہیں ہو رہے تو لعنت اسی دوائی پہ ضائع ہو گئی۔ اسی طرح اگر آپ نماز کا آپ پہ اثر ہو رہا ہے، آپ برائیوں سے رک رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم پہ عمل کر رہے ہیں، آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں جو آپ نماز میں پڑھ کے آئے ہیں، کہہ کے آئے ہیں اللہ کو، تو اگر رک رہے ہیں تو آپ کی نماز قبول، اگر آپ برائیوں سے نہیں رک رہے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہو رہی۔ تو پھر میں جاتے جاتے علامہ اقبال کا آپ کو شعر پھر نماز کے بارے میں سناتا چلوں۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب آپ برائیوں سے رک جائیں گے، امام حسین کی طرح حق بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول کر لے گا، ورنہ نہیں قبول کرے گا۔ یہی تھا میرا آج کا نماز کا میسج، اور یہی تھا میرا آپ لوگوں کا ساتھ۔ تو کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تو کل تک آپ سے اجازت، خدا حافظ۔